الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ گناہ بھی۔ اب ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں؟ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے 40 اعمال ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے گا تو ان میں سے ہر ایک عمل ایسا ہے کہ جو انسان کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان گناہوں سے معافی تو ہوگی، لیکن اگر حقوق العباد ہیں تو ان کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ حقوق العباد کی ادائیگی جب تک بندہ اپنا حق نہ معاف کرے تو اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان اعمال سے گناہوں کی معافی ہوگی، ساتھ انسان 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے تاکہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے، اور ان اعمال سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر صدق دل کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ معاف فرما دیں گے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا امر ہے دین اسلام قبول کرنا۔ پہلا عمل ہے دین اسلام قبول کرنا۔ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا ابسط یمینک فلأبایعک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک دراز کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا۔ فقبضت یدی، عمرو بن عاص کہتے میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ فقال ما لک یا عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا ہوا کہ تم نے مجھے کہا ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کرتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا اور تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ قلت اردت ان اشترط، عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات کی شرط لگاتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، میں نے کہا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میں اس بات کی شرط لگاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تم نہیں جانتے کہ دین اسلام کے قبول کرنے سے انسان کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے سے انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پہلا عمل جو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے وہ دین اسلام قبول کرنا ہے۔
اللہ کے ہاں چونکہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی بھی مذہب کو اختیار کرے تو اللہ کے ہاں وہ مذہب قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلا عمل اسلام قبول کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ انسان کو تب ہوگا جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب قبر میں سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اسلام اور دین کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک بندے پر احسان ہے۔ تو انسان کو ایمان کی قدر بسا اوقات نہیں ہوتی، اس لیے اس عمل پر اللہ کا شکر بھی انسان ادا کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمیشہ دعا بھی کرے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے، ورنہ زندگی بسا اوقات اچھے اعمال پہ گزر جاتی ہے اور خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اس میں واقعہ ایک لکھا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں سمرقند کے سفر پہ گیا۔ اس سفر کے دوران بہت سی جگہوں پر میں نے بیانات کیے۔ ایک مقام پر میرا بیان ہوا تو بیان کے بعد وہاں کے جو مفتی اعظم تھے وہ مجھ سے ملنے آئے۔ ہماری ملاقات ہوئی، آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ اس دوران چند نوجوان آئے اور ان میں سے ایک نوجوان نے کہا میری والدہ چاہتی ہے کہ آپ سے ملوں اور وہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتی۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے تو میں نے توجہ نہ کی کہ مصروفیت زیادہ ہے، لیکن وہاں جو مفتی اعظم کھڑے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کی دعوت کو قبول کریں، اس لیے کہ ان کی والدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا کام اس دور میں کیا جب کمیونسٹوں کا دور تھا، جس وقت دین کی بات کرنا بہت مشکل تھی، اور اس عورت نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں اور بڑی آزمائشوں کو اس نے برداشت کیا، ہر قسم کی تکالیف اور مصائب کو اس نے سہا، لیکن اس نے دین کی بات کو آگے پہنچایا، عورتوں تک اس نے دین پہنچایا، اور ہر جگہ کھڑے ہو کر اس نے دین کی دعوت دی۔ بڑی باپردہ اور نیک عورت ہے، اب اس کا بڑھاپا آ چکا ہے، تو آج شاید یہ کوئی بات کہنا چاہ رہی ہے تو آپ چلے جائیں پردے کے پیچھے ان کی بات سن لیں۔ آج یہ پورے سمرقند میں جو دین نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس عورت کی بڑی قربانیاں ہیں، اس نے گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو اس خاتون نے اپنے اوپر چادر ڈالی تھی، بوڑھی عورت تھی، 80 سے 90 سال کے درمیان اس کی عمر تھی، اور اس کے جسم پہ ایک چادر ڈلی تھی۔ جیسے ہم گئے ہم نے سلام کیا، پردے کے پیچھے سے اس نے جواب دیا، تو میں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی کہ آپ کی زندگی دین پہ گزری ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس عورت نے جب اندر ہاتھ اٹھائے، بستر مرگ پہ تھی، مرض الموت کے ایام چل رہے تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس دعا کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا کہ جس عورت نے ساری زندگی ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، آج بھی جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلی دعا یہ کرتی ہے کہ مولا کریم ایمان سلامت رکھنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایک تاتاری شہزادہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک بزرگ بھی جا رہے تھے۔ تاتاری شہزادے کے ساتھ اس کا ایک نوکر تھا، اور نوکر کے ہاتھ میں بکرا تھا، اور بکرے کے یہ بال نکلے ہوئے تھے، اس کو عرف میں کہتے ہیں داڑھی کے بال۔ تو اس تاتاری نے اس بزرگ کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کے بال اور آپ افضل ہو یا یہ جو بکرے کے بال ہیں یہ افضل ہے، آپ بہتر ہو یا یہ بہتر ہے؟ تو اس بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اس بکرے سے بہتر ہوں،
اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو اصل چیز ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی نعمت کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے دین اسلام پر خاتمہ ہونا، دین اسلام کا قبول کرنا۔ اس لیے انسان دعا کرے کہ مولا کریم تو نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ایمان پر استقامت بھی عطا فرما اور خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔